بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے بھی ہمارے ساتھی ذکر استغفار کرنے والے ہیں اور اس پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پر بھروسہ بھی رکھتے ہیں اور یقین جانو کہ یہ شرائط لازمی ہے۔ کچھ شرائط ہیں جو ذکر استغفار کرتے ہیں ان کے لیے یہ لازمی ہے، اگر ان شرائط پر وہ پورا نہیں اترتے تو ان کا استغفار جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر کامل یقین رکھنا، سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ میرے پاس ایک ساتھی کا میسیج آیا کہ مجھے حضرت 45 دن ہو گئے ہیں میں ذکر استغفار کر رہا ہوں اور ابھی تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے کہ مجھے 45 دن ہو گئے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ مایوسی والے الفاظ ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ وہ بندہ مایوس ہوا ہوگا، لیکن اس کے اندر مایوسی جھلکتی ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، کبھی بھی مایوس نہ ہو ذکر استغفار کرنے والا خاص کر، کیونکہ ہمارے سامنے ہے قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فائدے ذکر کیے ہیں، بڑے بڑے بینیفٹ ذکر کیے ہیں، ایسے انعامات اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں ذکر استغفار کرنے والوں کے لیے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو۔ ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو اس ذکر کو اپنے پلے باندھنے والا ہے، جو اس ذکر کو اپنانے والا ہے، ہر وقت اس کے اندر مشغول ہے۔ تو ان شرائط میں سے سب سے پہلی شرط اللہ کی ذات پر یقین کامل ہونا لازمی ہے۔ اگر یقین کامل نہیں ہے، تھوڑا سا بھی کھٹکا ہے دل کے اندر، تو اسے چاہیے کہ وہ ذکر استغفار نہ کرے۔ جب اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں ہم اور ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں معاف کرے گی یا نہیں کرے گی، تو کیسے اللہ کی ذات سے ہم معافی مانگ رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے ہمارا اللہ پر یقین ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ جو گناہ ہو گئے سو ہو گئے، ٹھیک، اس سے توبہ کریں۔ آئندہ کی زندگی ان گناہوں سے بچا کر گزارنے کی کوشش کریں۔ ہو جائے پھر توبہ کر لیں، کریں نا، گناہ خود سے نہ کریں، ہو جائے پھر توبہ کر لیں، ہو جائے پھر توبہ کر لیں، کریں نا، خود سے گناہ نہ کریں۔ دوسری بڑی شرط اور تیسری شرط جو ہے وہ ذکر استغفار کے لیے ہے کہ فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی فرائض واجبات ہم پر اتارے ہیں وہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی کرنے والا ہو۔ اگر فرائض کی ادائیگی کرنے والا نہیں ہے تو یہ ذکر استغفار اسے فائدہ نہیں دے گا، فائدہ نہیں دے گا، جس کے لیے توبہ لازمی ہے۔ توبہ کر کے جو قضا ہو چکے ہیں فرائض ان کو بھی قضا کرتا رہے اور جو ادا ہیں ان کو ادا کرتا رہے۔ لیکن فرائض جو ہیں یہ توبہ کرنے سے ان کا گناہ معاف ہوتا ہے، ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، ان کی قضا کرنی پڑتی ہے، تو ان کی قضا بھی ساتھ کے ساتھ کرتا رہے۔ یہ 4 شرائط ہیں جن کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے والے بن جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے پوری امید ہے اور 100% امید ہے کہ میرا اللہ جو ہے وہ ہمارے اس استغفار کو ضرور قبول کریں گے، اور جتنے بھی بینیفٹ قرآن پاک کے اندر ذکر کیے ہیں میرے اللہ نے وہ ہمیں مل کر رہیں گے، انشاءاللہ ہمیں مل کر رہیں گے۔ میرا یقین ہے قرآن کی آیت پر، آپ کا یقین ہے قرآن کی آیت پر، تو آنکھیں بند کر کے ان شرائط پر عمل کر کے آپ ذکر استغفار کرنا شروع کر دو، پھر دیکھو کہ ہمارے حالات کس طرح تبدیل ہوتے ہیں اور کس طرح جو ہے وہ اچھائیاں اور خوشحالیاں ہمارے قدم چومتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔